میں مسلم سمودائے کا بھوشیہ کیا ہے؟ جو ہندوستان کا بھوشیہ ہے وہ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کا بھوشیہ، اس میں مسلمان بھی شامل۔ اور ان کی پہچان کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا پہچان؟ ان کی پہچان سے جڑی جو دشواریاں ہیں۔ پہچان کیسی میں کہہ رہی ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ میں 3 طلاق دے کے اپنی بیوی کو گھر کے باہر نکال سکتا ہوں۔ میری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ایک بیوی کے لیے میرے پاس سادھن نہیں ہے، میں 4 بیویوں کا حق ہے۔ قرآن مجھے بتاتا ہے اپنی سمسیاؤں کے لیے دوسروں کو ذمہ دار مت ٹھہراؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود صحیح راستے پر ہو تو جو غلط راستے پہ ہے وہ تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ یا تو کہیے کہ اللہ کا یہ وعدہ غلط ہے۔ عارف محمد خان، آپ ایک طرح کے آدرش وادی دھرم نرپیکش فریم آف مائنڈ میں ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ہم ایک ایسے دیش میں جی رہے ہیں جہاں مینکا گاندھی نے یہ کہا کہ مسلمان مجھے ووٹ نہیں دیتے، میں ان کا کام نہیں کروں گی۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں 303 ممبر آف پارلیمنٹ میں ایک بھی مسلمان بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے وقت میں جہاں کی پوری پالیٹکس اینٹی مسلم ایک پلر پر بیسڈ ہو، وہاں آپ ایک طرح کی ایک ریجڈ لیگل سیکولرزم میں ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر جمعے کو مسجدوں میں بم پھینکے جاتے ہیں؟ میں ہندوستان کو بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ آپ نے جملہ یہ نہیں کہا، میں ہندوستان کو بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ جی نہیں، آپ نے جملہ کہا ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ کس طرح کے ہندوستان؟ جی نہیں، آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ کہا ہے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر ہفتے ہر مسجد میں بم پھوڑے جاتے ہیں؟ آپ سیریا میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ یمن میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ کون سے ملک میں رہنا چاہتی ہیں جہاں لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں ان کے حقوق محفوظ ہیں؟ اور مجھے کوئی ایک ملک کا نام بتا دیئے آپ جس ملک میں رہ رہی ہیں وہ ملک وہ ہے جہاں دیوبند والوں کو اس کی اجازت ہے۔ یہ کتاب دیوبند میں نصاب کا حصہ ہے، سلیبس کا حصہ ہے یہ کتاب۔ اس میں جہاد، قرآن کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لڑنے کی اجازت صرف ان کو دی جاتی ہے جن کے خلاف لڑائی لڑی گئی ہے، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ اور دیوبند کیا بتاتا ہے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کل 4% بچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ 4% وہ ہیں جن کا مسجد کے ممبروں پہ قبضہ ہے، وہاں سے یہ تقریریں کرتے ہیں۔ لیکن آخری بات پہلے بات سن جب بم بلاسٹ ہوا تھا کب ہوا تھا ہندوستان میں؟ میری بات یہ بھی تو مجھے بتا دیں بھائی، میرے بات پہلے اس کو تو سن لیجئے۔ شریعت میں جہاد دین حق کی طرف بلانے اور جو اسے قبول نہ کرے اس سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ دیوبند میں، اور اس کتاب کو بچہ جب آتا ہے تو وہ یوں کر کے آنکھوں پہ لگاتا ہے، چونکہ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ دیوبند والوں کی رائے ہے۔ اگلا سوال عارف صاحب، کیا جس طرح کی آشنکائیں ظاہر کی جا رہی ہیں کہ بھارت دھیرے دھیرے ایک سیکولر ڈیموکریسی سے ایک ہندو راشٹر کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے، کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں؟ آپ نے کبھی اعتراض کیا ان ملکوں پہ جہاں پہ اسلامی حکومت ہے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ بھارت کے نظریے سے بات کریں، وہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ آج دنیا گلوبل ولیج ہے، اور ہندو راشٹر سے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ بتائیے مجھے۔ جہاں پر مائنورٹیز جو مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا دوسرے جو مائنورٹیز ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں، ہندو آئی وش آپ مجھے خوشی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ دوسرے درجے کے ناگرک بن جائیں، ان کے ادھیکار چھین لیا جائیں۔ اصل چیز پائیے، یہ تاریخ دوسرے مذاہب کی ہے۔ ہندو مذہب میں دوسرے درجے کے شہری کا تصور ہی نہیں، کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہاں کوئی ذمہ نہیں بنتا، یہاں کسی سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن آپ ہندو سپریمیسی سے آپ انکار کر رہے ہیں۔ یہ جو تمام جو نیتیاں اور راجنیتی میں نظر آ رہی ہے، میں ایک بات جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا، میں قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن مجھے یہ بتاتا ہے کہ حنین میں جب 10,000 سے زیادہ کی تعداد تھی، فوج بھاگ کھڑی ہوئی، اور قرآن کہتا ہے تمہاری میجورٹی تمہارے کسی کام نہ آئی، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور جہاں مائنورٹی میں تھے، 300 تھے، وہاں تم کامیاب ہو گئے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر آپ توحید کے ماننے والے ہیں، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو ایسا آدمی کبھی بھی نہ تو
तादाद कम होने से डरेगा और न तादाद ज्यादा होने से उसके अंदर गर्व की अनुभूति पैदा होगी। ऐसा आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप? बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मिंबर पे कब्जा है उन 4% का, और वो मुझे कहता है, जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर करें। आरिफ साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं, रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है, गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसा खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। अच्छा, मैं वहां ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बोलने लग रही है?